بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسامی کا یہ سبق نمبر 13 ہے۔ عبارت یہ ہے جس کا عنوان ہے اللام للعاقبۃ فی قولہ تعالی۔ یہ پیچھے عنوان گزر چکا ہے، غلطی سے کاتب صاحب نے عنوان پیچھے قائم کر دیا۔ عبارت یہاں سے شروع ہو رہی بہذا تبین ان اللام فی قولہ تعالی انما الصدقات للفقراء لام العاقبہ او لأنه اوجب الصرف الیہم بعد ما صار صدقة وذلك بعد الأداء إلى الله تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة وبهذا تبين۔ پچھلی عبارت سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ لام اللہ تعالیٰ کے قول انما الصدقات للفقراء میں لام عاقبت ہے۔ پہلے اصل مسئلہ اور اختلاف سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن کریم میں 8 بیان کیے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف کا ذکر ہے۔ پہلا فقیر ذکر کیا ہے۔ فقیر ایسے شخص کو احناف کے نزدیک کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن نصاب سے کم ہے۔ مساکین جس کے پاس کچھ نہیں۔ او مسکینا ذا متربہ، مسکین خاک نشی ہے، مٹی کو اس نے اپنا بچھونا بنا لیا۔ شوافے کے نزدیک فقیر اور مسکین کی تعریف برعکس ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن نصاب سے کم ہو۔ بہرحال یہ فقہ کی کتابوں میں یہ سب اختلاف اور اس کی تفصیل موجود ہے۔ شوافے کی دلیل بھی یہ بیان کی جاتی ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، مسکین کی کشتی تھی تو معلوم مسکین کچھ مالک ہوتا ہے۔ احناف اس آیت کا جواب دیتے ہیں کہ کشتی کے وہ مالک نہیں تھے، عاریتاً دوسرے کی کشتی وہ چلایا کرتے تھے، کرائے پر لے کر کسی کی کشتی وہ چلایا کرتے تھے۔ فقراء ایک مصرف ہے، دوسرا مصرف مساکین ہے، تیسرا عاملین علیہا وہ حضرات جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں، چوتھا مصرف ہے مؤلفۃ القلوب کہ جن کے دل میں اسلام کی قدر محبت ہے، یا وہ غیر مسلم جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اسلام جب قوی ہو چکا، طاقتور ہو چکا، اب غیروں کی تالیف کی ادائے زکوٰۃ کے مال سے تالیف قلب کی ضرورت نہیں۔ تالیف قلب تو ہمیشہ کریں گے، مال زکوٰۃ کے ذریعے تالیف قلب کی ضرورت نہیں ہے۔ المؤلفۃ قلوب وفی الرقاب غلام کو آزاد کرنے میں کہ وہ رقم ادا کر کے اپنے کو آزاد کر سکے، یا غیر مجرم لوگ جو قید خانوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کی رقم، جبکہ ان سے کچھ انتظام نہ ہو سکے، وہ مستحق ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین جو کسی تاوان میں پھنس گئے، اچانک کسی بڑے حادثے کے شکار ہو گئے۔ فی سبیل اللہ وہ مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس سامان نہیں، آلات نہیں، اس کے لیے اس کا انتظام۔ وہ ابن السبیل مسافر ہے، گھر کا چاہے مالدار تھا وہ، لیکن حالت سفر میں اس کے پیسے ضائع ہو گئے، چوری ہو گئے، منزل تک پہنچنے کے اس کے پاس اسباب نہیں، کوئی وسیلہ اور ذریعہ بھی نہیں کہ جس سے وہ پیسے منگوا سکے۔
تو ایسے موقع پر ایسے شخص کو حالت سفر میں زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ 8 مصارف کا ذکر ہے۔ یہاں پر جو شروع میں للفقراء لام آیا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ لام تملیک ہے۔ جب لام تملیک ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ سارے مصارف پہلے سے زکوٰۃ کے مالک ہیں۔ جب مالک ہیں تو ہر مالک تک اس کی چیز پہنچانا ضروری ہے، اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تمام مصارف کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے ایک ایک شخص تک جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ان تک زکوٰۃ کا پہنچانا ضروری ہے۔ کیونکہ للفقراء میں لام تملیک کا ہے، یہ سب زکوٰۃ کے مالک ہیں، جو مالک ہو مالک تک ان کی چیز پہنچانا ضروری، اس لیے انہوں نے سب کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ احناف نے کہا کہ یہ للفقراء میں لام عاقبت ہے، لام تملیک نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ماں نے رکھ دیا تھا صندوق میں، اٹھایا تھا فرعون نے، تو اللہ نے وہاں پر بھی ایک لام استعمال کیا، وہ لام عاقبت ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ وہ بچہ ان کے لیے دشمن بنے، انجام کار اور غم کا سبب بنے۔ وہاں پر لیکون میں لام عاقبت ہے، انجام کار ایسا ہو۔ للفقراء میں بھی لام عاقبت ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا لام عاقبت ہے انجام؟ مصنف کرے بہذا تبین، پچھلی بات سے یہ واضح ہو گئی، بہذا تبین، وہ جو ایک حدیث ایک بات آئی تھی، پیچھے عبارت آئی تھی مما اوجب لنفسہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا، وہاں پر ایک حدیث ذکر کی گئی تھی کہ ان الصدقۃ تقع اولا فی کف الرحمن، صدقہ پہلے اللہ کے قبضے میں پہنچتا ہے، صدقے کا مالک اصل اللہ ہے، اللہ کے پاس پہنچتا ہے، لیکن اللہ کو چونکہ ضرورت نہیں ہے تو عاقبت اور انجام کے طور پر اللہ فقراء، مساکین اور دیگر مصارف کی طرف لوٹا دے رہے ہیں۔ یہ جو لام عاقبت ہونا سمجھ میں آیا اسی حدیث سے کہ اصل مالک تو اس کا اللہ ہے، صدقہ پہلے وہی پہنچتا ہے، صدقات میں زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ یہ ایک دلیل، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لام عاقبت ہے۔ لام عاقبت ہونے کی ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے جس کو خود مصنف نے بیان کیا، لأنه اوجب الصرف الیہم بعد ما صار صدقۃ، پہلی دلیل تو دی کہ لام عاقبت ہے وہ حدیث ان الصدقۃ تقع اولا فی کف الرحمن، صدقے کا اولا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دوسری دلیل سنیے لام عاقبت ہونے کی، اللہ نے یہاں پر انما الصدقات فرمایا، صدقات، اور جانتے ہیں آپ صدقہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کی ملکیت میں پہنچ جائے، کیونکہ آپ نے صدقہ کی تعریف بھی پڑھی ہوگی، صدقہ وہ ہے جو صدق دل سے اللہ کو دیا جائے، صدقہ وہ ہے جو صدق دل سے اللہ کو دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ تو ان دونوں دلیلوں سے ایک حدیث الصدقۃ تقع اولا فی کف الرحمن، دوسرے لفظ صدقہ استعمال کیا ہے، اور صدقہ وہ ہے جو صدق دل سے اللہ کو دیا جائے۔ دونوں دلیلوں سے یہ بات ثابت ہو گئی لام عاقبت ہے للفقراء والمساکین میں، لام تملیک نہیں۔ جب لام تملیک نہیں تو یہ سب مالک نہیں ہوئے، بلکہ لام عاقبت ہے، انجام کار، جس کو بھی دینا چاہیں ان مصارف میں سے دے سکتے ہیں۔ وبہذا تبین، اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ لام اللہ تعالیٰ کے قول انما الصدقات للفقراء میں لام عاقبت ہے۔ دوسری دلیل لام عاقبت ہونے کی، او لأنہ اوجب الصرف الیہم بعد ما صار صدقۃ، اللہ نے ان کی طرف صرف کو واجب کیا صدقہ ہونے کے بعد، اور یہ صدقہ جو ہوگا بعد الاداء الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف ادائیگی کے بعد، معلوم ہے کہ پہلے اللہ مالک ہوتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو اس تحقیق کی بنیاد پر یہ سارے مصارف ہوں گے بے اعتبار الحاجہ، حاجت کے اعتبار سے کہ یہ حاجت مند ہے، ان کی طرف زکوٰۃ لوٹا دی جائے۔ وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ أَسْبَابُ الْحَاجَةِ، اور یہ سارے نام جو ہیں یہ اسباب حاجت، یعنی 8 مصارف جو ذکر کیے گئے یہ اسباب حاجت ہیں، یہ سب زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لام تملیک نہیں بلکہ لام عاقبت ہے۔ ہو گئی بات پوری۔
اب یہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، 8 کو دینا ضروری نہیں ہے، کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کی ایک بڑی عمدہ مثال، بہت عمدہ مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ دے رہے، دیکھیے کہ کعبہ پورا کا پورا ہم سب کا قبلہ ہے۔ یہ مثال آپ کو اچھی طرح اس وقت سمجھ آئے گی، یہ تصور آپ کر لیں، ہم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً پورا کعبہ قبلہ ہے۔ اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو جاوے، بیچ سے مراد کعبے کی دونوں طرف کی دیوار برابر ہو، پورا کعبہ اس کے لیے قبلہ ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی نمازی جو کعبہ ہے، کعبے کے ایک کونے کے پاس کنارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کعبے کا تھوڑا حصہ اس کے سامنے آ رہا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، گرچہ کعبے کا ایک گوشہ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ کیوں؟ پورا کعبہ جب قبلہ ہے تو اس کا ایک جز بھی قبلہ ہے۔ بالکل یہی مثال زکوٰۃ کے مصارف کی ہے۔ زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ہیں، اچھی بات ہے 8 مستحقین تک زکوٰۃ کوئی پہنچا دے، لیکن جب 8 مصارف ہیں تو اس میں سے ایک قسم بھی مصرف کہلائے گا۔ ایک فقیر کو زکوٰۃ پہنچائی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مسکین کو زکوٰۃ پہنچائی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جیسے پورا کعبہ قبلہ ہے، اس کا ایک جز بھی قبلہ ہے، اسی طریقے سے یہ سارے مصارف ہیں، اس کا ایک مصرف بھی مصرف ہے زکوٰۃ کے۔ یہ مثال سے سمجھایا ہے۔ وَهُوَ بِجُمْلَتِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ لِلصَّلَاةِ، یہ سارے مصارف، سب کے سب مصارف یہ کعبہ کے درجے میں ہے نماز کے واسطے۔ وَكُلُّهَا قِبْلَةٌ لِلصَّلَاةِ، پورا کعبہ قبلہ ہے نماز کے واسطے۔ وَكُلُّ جُزْءٍ مِّنْهَا قِبْلَةٌ، اس کا ایک ہر جز بھی قبلہ ہے۔ جب کعبے کا ہر جز قبلہ ہے تو یہ 8 مصارف میں سے ہر مصرف بھی اپنی جگہ پر مصرف ہوں گے، سارے بھی مصارف، اور اس کا ہر مصرف بھی اپنی جگہ پر مستقل مصرف۔ ہر ایک تک زکوٰۃ پہنچانا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔